नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से पूछा क्या दुआ मांग रहे हो, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की बारगाह में सब्र का सवाल कर रहा हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे सब्र तो मुसीबत पर होता है। या रसूल अल्लाह फिर क्या मांगू? आप इन जुमलों और लफ्जों की गहराई को समझिए। सब्र के लिए तो पहले मुसीबत आएगी, फिर सब्र आएगा। तो या रसूल अल्लाह क्या मांगू? फरमाया तो रब से आफियत मांग। माना क्या है, मुसीबत आए क्यों? अल्लाह तुझे अपनी हिफाजत के हिसार में ले ले। वो वक्त ही क्यों आए कि जब तेरी तबीयत उलझ जाए, जब तू परेशान हो जाए, जब तू तू अल्लाह से आफियत मांगना। जब तू आफियत मांगेगा तो अगर कभी मुश्किल आएगी भी ना, तो खुदा फिर अपने फजल से मुश्किल से निकलने में रास्ता भी बड़ी जल्दी अता फरमाएगा और तेरे ऊपर फजल फरमाएगा। आफियत से बड़ी नेमत कोई नहीं अगर किसी को मुयस्सर आए तो। एक बुजुर्ग थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त आफियत मांगते थे। लोगों ने पूछा, लोग उनको साले जानते थे, नेक समझते थे कि हुजूर आप और कोई दुआ मांगते नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया है और भी दुआएं मांगा करता था, ये एहसास बाद में नसीब हुआ। फरमाते मैं मजदूरी करता था, माल बर्दारी करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो थक गया और वो जो काम लेने वाले लोग थे उनका रवैया भी बड़ा तुर्स था, तकलीफ हुई। तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज की, मालिक अगर 2 रोटी बगैर मुझे मुशक्कत के मिल जाए दिन में तो तेरी बारगाह तो बड़ी करीम है। कहते मैंने ये दुआ मांग ली। जरा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा तो मैं जिसको छुड़ा रहा था दूसरे ने मेरे ऊपर ज़रब लगा दी, मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज मिलनी शुरू हो गई। दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह 2 रोटियां मिल जाए ना बगैर मुशक्कत के, कहते वो 2 रोटियां रोज मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता, पर जेल हो गई। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, रोज रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती, खाना मिलता। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज की मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए, मुझे तू आफियत दे, मेरे ऊपर तू करम फरमा, तू नजरे रहमत कर, जे एक कतरा बख्शे मैनू, एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जांदा ही मेरा, मेहरबानी कर, आफियत अता कर। फरमाते फिर खुदा ने करम किया, कहाँ से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे जमानती बने अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाजे भी खुल गए, रिस्क भी मिलता है, सेहत भी मुयस्सर है, सजदा भी कर लेता हूँ, सवेरे तिलावत भी करता हूँ, शाम को मदीने वाले की बारगाह में राज के दुरूद व सलाम भी अर्ज करता हूँ, मैं मुमकिन होता है तो किसी गरीब की दाद रसी भी करता हूँ। अब समझ आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकिना अज़ाबन नार। अब समझ आई है, रब से जब भी मांगना है आफियत ही मांगनी है, उससे करम मांग। हमने महदूद दुआएं रखी हुई हैं, महदूद, वो जी फलाना काम मेरा हो जाए तो भाई वो एक हो गया, उसके बाद फिर नई टेंशन बन जाएगी। नहीं, मैं जी बच्चों की शादी कर लूं जी फिर मैं फारिग हूँ। आप शादी करके देखें, लागू पता जाएगा कैसे फारिग होते हैं। आप यहाँ रुकते क्यों हैं? आप खुदा से आफियत क्यों नहीं तलब करते? उसकी बारगाह से वो क्यों नहीं मांगते कि जो एक कतरा मिले तो दुनिया और आखिरत के सारे काम हो जाए? उससे उसकी रहमत का सवाल करे, उससे उसके करम का सवाल करे। अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होना और जची तुली और जनाब नाप तोल कर और महदूद चीज़ों का सवाल करना, मालिक से मांगे और वो जब देता है तो देता भी बेहिसाब ही है। वो जब अता करता है तो करम के दरवाजे खोल के अता करता है, वरना तो एक उलझन से इंसान निकलता है दूसरी में उलझ जाता है, एक गुत्थी को सुलझाता है। फिर इकबाल रो पड़े थे, कहने लगे मैं अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूँ, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे। अल्लाह ये बड़ा मैंने हेर फेर देख लिया, मुझे दीवाना बना, अब मुझे जुनून हो, अब मैं किसी के लिए रोया करूं, अब मैं किसी की याद में तड़पा करूं, अब मैं रात किसी के लिए मेरी आंखें बेदार रहे। ये बड़ी हो गई दुनियादारी, अकल की गुत्थी हालांकि नहीं सुलझती, पर इकबाल कहते हैं अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे। और फिर कहने लगे बुझी इश्क की आग अंधेर है,
اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا کیا؟ کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو، اللہ سے عافیت۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے کہ مالک سے عافیت کا سوال کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دیں، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا، وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ابھی میں نے غلطی کی نہیں لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے بیمار بھی اس سے عافیت مانگے، مقروض بھی اس سے عافیت مانگے، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہے وہ بھی اس سے عافیت مانگے، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگے۔ مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر۔ دیکھو میں نے دیکھا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے۔
کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے. نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی. ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں. قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں, فساد ہو جائے. کیا مانا کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ. ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے, اس سے عافیت مانگنی. اور بعض لوگ, چونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے, پوری تربیت کا ہمارا مزاج نہیں ہوتا, اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں. اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے, اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, ایسے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا لائنیں بنا لو. ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں. دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا, ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام, ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان. جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی اور قریب بھی ہوتی. پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا, آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے. آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے, بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی. اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے. آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے. دیکھ لیں آپ, حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے. یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ, کوئی بڑی خانقاہ, کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین, کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا. ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے, لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ, انہیں اللہ نے تائید دی ہے, فضل فرمایا ہے, تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے کہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں. کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے. ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے. ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیقہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائل کرنا. پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں. وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے, گلی محلے میں بھی چلتی ہے, دوستوں میں بھی چلتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا, اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا تھا. یہ سب خیر خواہ تھا, یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزش ہی اس شخص کی وجہ سے تھی. ہم چونکہ وہ خاص عافیت اللہ سے نہیں مانگتے, ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سبھی کو راضی رکھو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں رہتا. ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھے. آپ یقین کریں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں, ایک ایک کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے, اور انہوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا بئی نہیں لفظ بلفظ اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے. لیکن ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی, 50 لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے لکھواتے, اپنا پریس نہیں تھا, ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتا ہوتا کہ کتاب ہم کل چھاپیں گے اور اتنے فیصد یہ مارکیٹ میں نکل بھی جائے گی. ایسا کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی, تائید ایزوی ساتھ تھی, اللہ نے اپنی عافیت میں رکھا تھا. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. فرماتے اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرا والا جانا ہے, تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو,
روڈ پہ چڑھ جاؤ, سیدھے جاؤ گے, ایک پول آئے گا, اسے کراس کرنا, نیچے اترنا, وہاں سے شہر شروع ہو جائے. پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا, پھر لیفٹ ہو جانا, پھر آگے کسی سے مزید یہ ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے چلانا. اس نے کہا میں نے گجرانوالا جانا ہے, تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ, جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں. یہ راستے پہ چلانا ہے, یہ مقام تفکر ہے. آپ اس پر غور فرمائیں گے. کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا, اور دکھاتا ہے, لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا, فتنے بھی تو ہے نا. تو اگر تیری رحمت ساتھ رہے, مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اگر تو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل ہے. وہ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا, سب سے اوپر والے چوارے پر. نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے, اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے, گن مین بھی تھے. اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ. انہوں نے ایک ڈولی, ایک ٹوکری سمجھ لیں, اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا. نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ. انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو, اس میں ڈالا, اوپر والوں نے کھینچ لیا. 2-3 منٹ لگے. ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا. ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمانے لگے بادشاہ ہے نا, تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے, پوچھ مسئلہ. کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے. 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا, بالکل اسی طرح پہنچ گیا ہوں رب کریم کی بارگاہ تک. اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے, ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا, وہ بھی اگر تیری خوشگوانی ہے. ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے, اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا, پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا, پھر وہ جمع کراتا, پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا, پھر آ کے میں لائن میں لگتا. پھر بھی تو بادشاہ ہے, تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا, جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جدوجہد کر کے پہنچوں گا, میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے, پھر رب نے کرم فرمایا ہے, اسی نے مہربانی کی ہے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے, اس سے عافیت مانگی ہے, اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے, تو اس نے کرم کر دیا. ہمارا نہ جی, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے. ہمارے ہاں باتیں ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں. منصوبہ بندی کرنا, پلاننگ کرنا, اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے, کیسے ٹھیک کرنا ہے, اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے, یہ ڈھیر سارے لوگوں کو آتا ہے. اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں, انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے, مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے, اللہ سے عافیت کا سوال کیسے کرنا ہے, یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا, لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں. ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں, یعنی وظیفہ پوچھ کے گیا ایک صاحب, کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب, پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب, کسی سے بھی پوچھ کے گئے کس چیز کو نیک آدمی جانا, پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا. تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھئی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی, خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا. کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذ. اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں, میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں, تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے. تو وظائف کو, عبادات کو, نوافل کو, تلاوت کو, درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے. لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے, ایک
पूरा खैर रखते। वो लोग मिलते रहते हैं मुख्तलिफ बुजुर्गों की निस्बत के ताल्लुक से, तो बाज़ जगहों पे बाज़ लोग बड़े तेज़ होते हैं, यानी उनसे आपकी मुलाकात होती है तो बंदे को महसूस होता है कि यार इसे तो पहले सारी बातों का पता है, और कई दफ़ा उनसे मिलने के बाद एहसास होता है कि यार इससे तो थोड़ा सीख ही लेते तो बेहतर था, ये तो बात बड़ी आगे निकल गई। सारा पता होता है, बाशऊर होते हैं, लेकिन डर आता है अल्लाह से। इतना बाशऊर आदमी, समझदार, पंचायत, पर्या, लोग, दीन, दुनिया सारा पता है, नमाज का टाइम आ गया तो वो छुपता फिरता है। उसकी तबीयत पर बोझ बन रहा है माज़अल्लाह अल्लाह के हुजूर हाजिर होना, उसे खैर का काम करना पड़ रहा है तो वो इधर उधर निकलता जा रहा है। तो सवाल ये है कि फिर ये शऊर का क्या मतलब रखा हुआ है हमने? फिर अल्लाह से दुआ करने की जरूरत नहीं। हज़रत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, बाज लोगों को रब सारा कुछ देता है, सजदे की तौफीक नहीं देता। इसका मतलब ये है कि वो कहता है ये सारा कुछ ले और निकल जा, मेरे घर ना आना, रख सारा कुछ पास। रब से आफियत मांगी जाए, उससे उसका फजल मांगा जाए, उससे उसका करम मांगा जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आफियत मांगने पर जोर देते, तवज्जो देते। मैं आपको सही बताता हूँ, रब ने अगर किसी बंदे को आफियत में रखा हो ना, तो हालात कैसे भी बुरे चल रहे हो उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। और अल्लाह ताला माफ करे 100 दफा खाकम बदहन, अगर किसी वक्त उसके करम की निगाह फिर जाए तो फिर सारे असबाब समेत भी इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता। उससे जब तक तलबे करम नहीं होता, तलबे आफियत नहीं होती, उसकी बारगाह से जब तक बंदा मोमिन पूरा रुजू नहीं करता, ये आफियत इतनी आला चीज है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज़ान और इकामत के दरमियान जो वक्त होता है उसमें दुआएं रद्द नहीं होती। दुआ मांगा करोगे तुम्हारी अल्लाह अपने फजल से कबूल कर लेगा। अर्ज की या रसूलल्लाह क्या मांगे? तो फरमाया आफियत मांगो रब से। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी है रदी अल्लाह ताला, यहाँ भी फरमाया ये ऐन कबूलियत का टाइम है, अल्लाह से आफियत मांग लो, उसकी पनाह। हम दुआओं में भी महदूद हो जाते हैं। रब दा तालब कोई ना मिलया, जो मिलया तालब ज़रदा हूँ। दुआओं में भी हद बंदी। बाज़ों का बच्चे भी तरबियत करते हैं ना, एक मौलाना है, उनका ख्याल है कि उन्होंने मुझसे कुछ पढ़ा है तो कभी कभी उस्ताद जी कह देते हैं, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अगर आप कभी तशरीफ़ लाएं, तो मैंने कहा पुत्र दुआ मांग अल्लाह को छोटी जी गड्डी देवे। तो उस बच्चे ने मेरी बड़ी तरबियत की, कहने लगा उस्ताद जी अल्लाह को लो मंगनी है तो वड्डी सारी मंगो। आपने महदूद क्यों किया कि भाई ये छोटी सी अल्लाह गाड़ी क्यों अल्लाह छोटी दे, रब दे तो बड़ी दे, और रहमत से दे, अल्लाह से मांगनी है ना जी। हम तरबियत नहीं लेते। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा बेटे तूने बड़ी सोहनी बात की, अल्लाह तुझे इसका अजर अता करे, अल्लाह तुझे बरकत अता करे। अगर आपने सीखना है तो फिर आप सीख लेंगे, और अगर नहीं सीखना तो फिर यही कहना है सारी उम्र लंघी बंदा को नहीं मिला, क्योंकि मिजाज नहीं है ना सीखने का, इसलिए फिर मिला ही कोई नहीं। फिर सारी जिंदगी को मुयसर ही नहीं आया, किसी ने नसीहत ही नहीं की, कोई आंखों को भाया ही नहीं। खुद ही बड़े सियाने थे, खुद ही बहुत बड़े थे, अपना कद ही बड़ा ऊंचा था, सब ठिगने छोटे और कमजोर और बौने नजर आए। तो आज की पूरी गुफ्तगू में मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह से आफियत मांगे, हर वक्त आफियत मांगे। मेरी सालों से रूटीन है, मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़वा वल आफियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। और ये खामोश तबलीग होती रही, मैं मांगता रहा, कई बच्चों को वैसे याद हो गई। इसको याद कर ले, अल्लाह से आफियत मांगे, दीन में, दुनिया में, आखिरत में, इसको अपना मिजाज बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आफियत नसीब फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।